سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، ہلکی ہلکی روشنی کھیتوں پر پھیل رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں گونج رہی تھی۔ رحمت علی اپنے پرانے سے گھر کے باہر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، آج کا دن بھی اپنی رحمت سے آسان کر دے۔ ادھر سے زینب کی آواز آئی، رحمت، ناشتہ تیار ہے، پہلے کچھ کھا لو پھر کھیت میں جانا۔ رحمت اٹھا، مسکرا کر اندر آ گیا۔ بچے بھی اندر بیٹھے تھے۔ ابا، کیا آج میں بھی آپ کے ساتھ کھیت چلوں؟ بیٹا، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اگر تم پڑھ لکھ گئے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ فاطمہ نے معصومیت سے پوچھا، ابا، کیا ہم بھی کبھی امیر بن سکیں گے؟ بیٹی، محنت کرنے والے کبھی بھی غریب نہیں رہتے۔ رحمت علی اپنے کھیت میں پہنچا۔ زمین خشک تھی، پانی کم تھا، وہ ہل چلاتے ہوئے پسینے میں بھیگ گیا۔ اسی دوران چودھری کریم وہاں آ گیا۔ رحمت، یہ زمین اب تمہارے بس کی نہیں رہی، میری مانو تو بیچ دو مجھے۔ چودھری صاحب، یہ زمین میرے باپ دادا کی نشانی ہے، میں اسے کبھی نہیں بیچ سکتا۔ دیکھ لینا، ایک دن تم خود میرے پاس آؤ گے اسے بیچنے۔ وہ چلا گیا اور رحمت خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ شام کو رحمت تھکا ہارا گھر لوٹا۔ زینب پریشان نظر آئی۔ رحمت، گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، بچوں کے لیے کیا کرے؟ میں کل شہر جا کر مزدوری کر لوں گا، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ ابا، میں بھی کام کروں گا۔ نہیں، تم صرف پڑھو گے، یہی تمہاری اصل ذمہ داری ہے۔ اگلے دن رحمت شہر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بوڑھے بزرگ بابا جی ملے۔ بیٹا، کیوں پریشان ہو؟ رحمت اپنی ساری مشکل بیان کر دی۔ بابا جی مسکرائے۔ یاد رکھو، محنت اور صبر کبھی ضائع نہیں جاتے۔ زمین سے محبت کرو، وہ تمہیں بدلے میں بہت کچھ دے گی۔ رحمت کے دل کو سکون ملا۔ آپ کی باتوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے بابا جی۔ رحمت واپس کھیت میں آیا۔ اس نے پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی۔ پانی کی کمی کے باوجود اس نے نیا طریقہ اپنایا۔ اس نے بارش کا پانی جمع کرنا شروع کیا۔ اس طرح کھیت بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، رحمت تو پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن رحمت نے ہمت نہ ہاری اور محنت کرتا رہا۔ ادھر علی اور فاطمہ دل لگا کر پڑھ رہے تھے۔ ایک دن اسکول سے خوشخبری آئی۔ علی بیٹا، تم نے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس خبر کو سن کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے رحمت۔ رحمت نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رحمت کی فصل بہت اچھی ہوئی۔ اس نے قرض بھی ادا کی، گھر کی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ اب اس کی عزت کرنے لگے۔ رحمت، تم نے ہمیں سکھایا ہے کہ محنت کیا ہوتی ہے۔ رحمت، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کمزور سمجھا تھا۔ کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ علی نے آگے پڑھائی جاری رکھی اور ایک دن افسر بن گیا۔ فاطمہ بھی اسکول میں استاد بن گئی۔ گھر میں خوشحالی آ گئی، لیکن رحمت نے اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔